پر اس جیسا اور اس کے ساتھیوں جیسے ملا نہیں دیکھے۔ باربروسا خود اور اس کے ساتھی پہلوانوں کی طرح تنومند ہیں۔ وہ پیدائشی ملا ہیں۔ سمندر کا انہیں اتنا تجربہ ہے کہ جب کسی سمت سے طوفان اٹھنا ہوتا ہے تو انہیں پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی موقع پر کہیں سمندری ریت میں بھی پھنس جائیں تو اپنے بحری بیڑے کو وہاں سے نکالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اگر حالات اس کے بس میں نہ رہیں، اسے اپنی جان بچانی پڑے تو وہ ساحل کے گمنام یا ایسے ہی کسی اور جزیرے میں اپنے جہازوں کو چھپا کر آسانی سے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ اس کے ساتھی بھی بڑے خونخوار ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے کڑا آدمی ہے وہ ترغوت ہے۔ غصے کا انتہائی سخت ہے اور جب کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے تو سمندر تک کو ہلا دیتا ہے۔ پہلوان اور تنومند ہے، اس لیے کہ سمندر سے اترنے سے پہلے وہ پہلوانی کیا کرتا تھا۔ حالات کتنے ہی خراب ہوں، دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، ان کے سامنے چھاتی تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حسن کرسو ہے، یہ بچپن سے خیر الدین باربروسا کے ساتھ ہے۔ جب چھوٹا تھا تو بندر سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ بڑے بڑے جہازوں کے ستونوں پر چڑھ جاتا تھا اور مستول پر بیٹھ کر نیچے عرشے پر کھڑے خیر الدین باربروسا کو بتا سکتا تھا کہ دشمن کہاں ہے، سمندر کے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہے تو وہ کس طرف سے آ رہا ہے اور اس کا رخ کدھر ہے۔ انتہا درجے کا جانباز ہے۔ ان کے علاوہ صالح ہیں کاکاد، جسے یورپ والے شیطان شکاری کہتے ہیں۔ انتہائی قسم کا ہولناک شخص ہے، انتقام پر اترتا ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے ساتھی ہیں جو جنگ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ موت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دراصل جو لوگ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، موت ان کے منہ پر تمانچہ مارتی ہے، اور جو موت سے بغل گیر ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، زندگی ان سے بغل گیر ہوتی ہے اور موت ان سے فرار حاصل کرتی ہے۔ ایسے ہی لوگ باربروسا اور اس کے ساتھی ہیں۔ میں نے آپ کے کہنے پر اس کے ساتھ ٹکرانے کی حامی بھر لی، لیکن ٹکرانے سے پہلے میں ڈرتا تھا کہ وہ ہمیں شکست ضرور دے گا، اور میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اس نے ہمارے کچھ جہازوں پر قبضہ کر لیا، کچھ کشتیاں بھی ہم سے چھین لی، میرے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کچھ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ ایک طرح سے اس نے میری طاقت اور قوت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہوکل جب خاموش ہوا تب چارلس نے کسی قدر ہمدردی سے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں اپنے نقصان کے متعلق فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ جس قدر تمہارا نقصان ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ رقم میں تمہیں مہیا کروں گا۔ اس سے تم اپنے بحری قزاقوں میں اضافہ کر سکتے ہو، پہلے جیسی طاقت اور قوت حاصل کر سکتے ہو۔ میں تمہیں مزید رقم بھی دوں گا تاکہ تم اپنی قوت میں اضافہ کرو۔ میں چاہوں گا کہ تم باربروسا کو زیر کرنے میں آنے والے دنوں میں بھی ہمارا ساتھ دیتے رہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا۔ کچھ دیر وہ اپنے امیر البحر اندریا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا۔ دوریا، یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ یہ شخص مشرق سے لے کر مغرب تک سمندر کے اندر دندناتا رہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اسے کوئی شکست دینے والا نہ ہو، کوئی اسے باس پرس کرنے والا نہ ہو۔ دوریا، حالات اگر ایسے رہے تو یاد رکھنا، ہمارے لیے دولت اور سونا جو نئی دنیا سے اسپین میں آتا ہے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب سمندر پر اس شخص کا قبضہ رہے گا تو نئی دنیا سے کوئی بھی جہاز وہ ہسپانیہ نہیں آنے دے گا۔ اور جس دن ایسا ہوا، یاد رکھنا، ہسپانیہ کے اندر قید کے آثار نمودار ہو جائیں گے۔ یورپ کے اندر ہم نے کئی ملکوں کو زیر کیا اور اس وقت لوگ مجھے 7 ملکوں کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ جن ملکوں پر اس دور میں چارلس کی حکومت تھی وہ اسپین، بیلجیم، ہائی لینڈ، جرمن، مکسیکو، پیرو اور سسلی تھے۔ چارلس رکا، پھر وہ دوبارہ اپنے امیر البحر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، 7 ملکوں کا سربراہ ہونے کے باوجود اگر میں باربروسا کو اپنے سمندر سے باہر نہ نکال سکوں تو دوریا، یہ صرف میرے لیے اور تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ سارے لشکریوں اور سارے ملاحوں کے لیے انتہا درجہ کی شرمناک بات ہے۔ اگر حالات ایسے رہے تو ہمیں صرف نقصان یہ نہیں ہوگا کہ مغرب سے ہمارے پاس دولت آتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی اور اس سے محروم ہو جائیں گی، بلکہ اس کے اور زیادہ بڑے اثرات ہوں گے، اور وہ یہ کہ اس وقت افریقہ میں خاصے بڑے علاقے میں ہمارا قبضہ ہے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اور ہماری وہاں کوئی قوت نہ رہے گی۔ سارے علاقے پر باربروسا نے قبضہ کر لیا تو اس کے ایسا کرنے سے نہ صرف پورا جزیرہ سسلی بلکہ اسپانیہ، جنوبی ساحل بھی خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ چارلس تھوڑی دیر رکا، پھر وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا،
दौरिया, मैं तुम्हें सिर्फ चंद दिन तैयारी का मौका देता हूँ। तुम्हारा बैरी बेड़ा पहले से कम है। जिस कदर तुम्हें सामान चाहिए आज उसकी पूरी फहरिस्त बना दो और चंद दिनों तक तुम्हें सारा सामान मुहैया किया जाएगा। इसके बाद अपने बहरी बेड़े को हरकत में लाओ। ऐसा बहरी बेड़ा इससे पहले उन समंदरों ने ना देखा होगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें जहाँ कहीं बारबरूसा मिले उससे टकराओ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम बारबरूसा को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। अगर तुम ऐसा कर सको तो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुमने अपने बेटे का नाम भी दौरिया ही रखा हुआ है, उससे भी अपने एक नायब की हैसियत से रख लो ताकि आने वाले दौर में वो भी हिस्पानिया के लिए सूनमंद बैरी अमीर साबित हो। दौरिया, इस वक्त हालात हमारी गिरफ्त में हैं। अफ्रीका के बहुत से हुक्मरान अब बारबरूसा के खिलाफ हैं। अगर कोको को हुक्मरान का खात्मा करके उसके बेटे को वहाँ का हाकम बना दिया है जो बारबरूसा का हामी है, लेकिन अब भी बर्बरों का बादशाह, तिलमिसान का बादशाह, ट्यूनस का बादशाह, ये सब हमारे साथ हैं। इसके अलावा कबाइल सुगरा का एक सरदार भी अफ्रीका में मोनकैड का हमायती है। और आने वाले दौर में अगर हम उन हुक्मरानों की हमायत से महरूम हो गए तो फिर हमें अफ्रीका से अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा और अपनी बसात लपेटना होगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। चार्ल्स जब खामोश हुआ तब कुछ सोच विचार के बाद दौरिया कहने लगा, मालिक, आप फिक्रमंद ना हो। बारबरूसा इतनी बड़ी कुव्वत नहीं कि समंदर के अंदर उसे कुचला न जा सके। मैं भी समंदर का वसी तजुर्बा रखता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक रोज़ उस बारबरूसा को रस्सियों में जकड़ कर आपके सामने एक गुलाम की हैसियत से पेश करूँगा। दौरिया के इस जवाब से चार्ल्स खुश हो गया था। फिर दौरिया के समंदर में सफ़र करने की तैयारियां शुरू हो गई थी। सुल्तान सुलेमान एक रोज़ अपने कसर के ज़ाती कमरे में अपनी माँ और अपनी दोनों बीवियों के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। उसकी एक बीवी गुलबहार थी जो पहली बीवी थी, और उसके बतन से सुल्तान का एक बेटा था जिसका नाम मुस्तफ़ा था। दूसरी बीवी रूसी थी और सलाफी नस्ल से थी। उसके बतन से दो बेटे थे जिनके नाम सुल्तान सुलेमान ने अपने बाप और अपने दादा के नाम पर सलीम और बायजीद रखे थे। खुरम नाम की ये लड़की कोशिश करती थी कि हर बार एक नए रूप में सुल्तान के सामने आए। कभी छोटी सी तुर्की टोपी ओढ़ती, कभी अपने खुले हुए हल्के रंगों के बालों को मोतियों की लड़ियों में बांध लेती, कभी एक दुबले पतले लड़के की तरह फौजी और अस्करी लिबास पहनकर सुल्तान के सामने आती। इसके बरक्स सुल्तान की पहली बीवी जिसका नाम गुलबहार था, उसका सिर्फ एक ही अंदाज था। सादा सी औरत थी। अगर कभी ज़्यादा भी अपने आप को संवारती तो अपनी लंबी लंबी जुल्फ़ों में शीशे के रंग बिरंगे फूल लगाया करती थी। गुलबहार इस बात की भी कोशिश करती थी कि खुर्म की इन भूल भलियों में बिल्कुल अलग रहे। उसकी खिदमत के लिए कनीज़े भी थी। सियाफाम ख्वाजा सिरा थे जो बाहर की खबरें उसे पहुंचाते थे, और चूँकि वो हरम के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करती थी, लिहाजा सुल्तान की वालदा गुलबहार को बहुत पसंद करती थी। दूसरी जानिब सुल्तान सुलेमान अपनी माँ की बेहद इज्जत करता था। ये सलातीन आली उस्मान का ख़ास तीरा था। रुसलाना बहुत चालाक और होशियार थी, लेकिन उसने कभी माँ और बेटे के दरमियान हाइल होने की कोशिश नहीं की। रुसलाना शुमाल से आई थी और एक तातारी बर्दा फरोश से खरीदी गई थी। वो एक नाजुक सी लड़की थी। उसके बाल सुनहरे थे। बिलाशुबा वो सैलानी नस्ल से थी और उसे खुर्म का लक़ब दिया गया था। माल की पार्चा जात के दारोगा ने उसे ये लक़ब दिया था, और वो बड़े मज़े ले लेकर गाती भी थी। वो हाथ में सरंगी लेती गाती और कालीन पर उसके पाँव थरकते थे। वो बड़ी चापक दस्ती से कपड़े पर ताज और शीशे की तस्वीरें काट लेती थी। इसलिए पार्चा जात के दारोगा ने उसे अपनी तावील में ले लिया था और उसे थोड़ा सा जेब खर्च भी मिल जाता था। लेकिन रूसी लड़की का जुदागाना तरीक था। वो शम्मा के पास अपना हाथ ले जाती और उन्हें इस तरह नचाती कि दीवारों पर देव रक्स करते थे। पहली बार जब सुल्तान सुलेमान की वालदा हाफजा ने उस लड़की के मुतल्लिक पूछा तो पार्चा जात के दारोगा ने कहा, यह सलाफी लड़की तेज़ और होशियार है, लेकिन जवाहिरात की तरह सख्त है। जवाब में सुल्तान सुलेमान की माँ हाफजा ने कहा, ज़रूर यही बात होगी, क्योंकि एक अजनबी मुल्क से आई हुई लड़की पहले कैदी फिर कनीज़ इसके बाद खादमा बनी। तबीयत में ज़िद और हट दर्मी होना कुदरती है। सुल्तान सुलेमान अक्सर उसके काढ़े हुए रुमाल इस्तेमाल करता था। जिस दिन उसके गाने की आवाज़ उसने सुनी थी, उस रोज़ बूढ़ी औरतें उसे चुप कराना चाहती थीं,
لیکن وہ چپ نہ ہوئی، اس لیے کہ سلطان اس کا گانا سن رہا تھا، کیونکہ سلیمان نے خود چند دوسری زبانیں سیکھ لی تھیں، اس لیے وہ اس کے گیت الفاظ سنتا اور سمجھتا بھی۔ اس روز پہلی بار سلطان نے اس کا نام پوچھا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ سلطان کے سامنے آنے لگی۔ سلطان اس کے پاس ٹھہر کے کبھی کبھی اس سے اس کی اجنبی زبان میں باتیں کرتا تو وہ غور سے سنتی، اور اس کی زبان بولنے میں سلطان جو غلطیاں کرتا تو یہ لڑکی کھلکھلا کے ہنس پڑتی، لیکن سلطان سلیمان اس کی اس ہنسی پر غصہ نہیں کرتا تھا، اس لیے اب وہ اس کے منظور نظر ہوتی جا رہی تھی۔ اگر وہ محل میں کوئی غلطی کرتی تو پارچہ جات کی داروغہ کی بھی اتنی مجال نہ تھی کہ اسے سزا دے سکے، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ وہ سلطان سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ عثمانیوں کے حرم کے آئین کے مطابق جس نوجوان لڑکی پر سلطان کی نظر پڑتی اسے علیحدہ حرم کے آئین کے مطابق اسے علیحدہ خوابگاہ دی جاتی، تھوڑے سے کپڑے ملتے، اس کے خدام الگ کر دیے جاتے، اس کے لیے موتیوں اور سونے کا مشاہرہ مقرر کر دیا جاتا، وہ جب چاہتی گوسالہ اور مشاد کو طلب کر سکتی تھی۔ خرم سے پہلے سلطان کے پاس ایک ہی بیوی تھی، گل بہار، اس کے علاوہ اس نے حرم کی کسی عورت کو نظر بر نہ دیکھا تھا۔ گل بہار سلطان کی منظور نظر رہی تھی، لیکن خرم نے اپنے حسن اور اپنی اجنبی بولی زبان سے سلطان کا دل موہ لیا۔ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد سلطان نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کاندھے پر اپنا رومال ڈال دیا۔ خرم یہ دیکھ کر مسکرائی، یہ رومال اس کا کاڑا ہوا ہے، اور کاندھے پر رومال ڈالنا اس بات کی نشانی تھی کہ سلطان اسے اپنے حرم میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یوں یہ سیلانی لڑکی سلطان سلیمان کی بیوی بن گئی۔ سلطان اپنے اہل خانہ کے پاس بیٹھا میوے گفتگو تھا کہ کمرے کے دروازے پر چوبدار نمودار ہوا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، فرانس سے ایک ایلچی آیا ہے، اس کے پاس فرانس کے بادشاہ کی ماں کا ایک خط ہے جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے غور سے داروغہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم دارالعدل میں سب کو جمع کرو، میں تھوڑی دیر تک وہیں آتا ہوں اور وہیں فرانسیسی سفیر سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ داروغہ وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان بھی جب دارالعدل میں گیا، وہاں سے عمائدین سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی نشست پر سلطان کا وزیر ابراہیم بھی بیٹھ چکا تھا۔ جو ہی سلطان اس کمرے میں داخل ہوا، سب نے اپنی جگہ پر اٹھ کر سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان جب نشست پر بیٹھا تب سب لوگ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد سلطان نے داروغہ کو بلایا، اس حکم دیا کہ وہ فرانسیسی سفیر کو وہاں لے کر آئے۔ اس پر داروغہ وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرانسیسی سفیر کو لے کر آیا۔ پھر سلطان نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے فرانس کے بادشاہ کی ماں کا خط سلطان کو پیش کیا۔ دراصل اس زمانے میں فرانس کا نوجوان مطلون مزاج بادشاہ فرانسی اول تھا۔ اس نے شمالی اطالیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے سلسلے میں اس کی ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس سے جنگ ہوئی، جس میں فرانس کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس جنگ کے دوران وہ چارلس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور چارلس نے اسے کرتبہ کے ایک زندان میں ڈال دیا تھا۔ ان حالات کے تحت فرانس کے بادشاہ فرانس اول کی ماں نے بڑے درد اور منت سے سلیمان کو ترکوں کو شہنشاہ لقب سے مخاطب کیا اور التجا کی تھی کہ اس کے بیٹے کو چارلس سے آزاد کروایا جائے۔ اس نے یہ بھی التجا کی تھی کہ اے شہنشاہ، میرے بیٹے کو آزاد کر کے مجھ سے ملا دے، تیری بہت مہربانی ہوگی۔ اس خط کے علاوہ فرانسیسی سفیر نے زبانی بھی سلطان سلیمان سے گزارش کی تھی کہ اسپانیہ کا بادشاہ چارلس اپنی حدود سے نکل رہا ہے، لہٰذا اس کی ترک تاز کو روکنا چاہیے۔ اس نے اپنا اشارہ دے دیا ہے کہ ایسا نہ ہوا تو چارلس فرانس پر قبضہ کر لے گا۔